بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب تمام سننے والوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو، اور اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس سال کے ساتھ ڈھیروں خوشیاں بھی بھیجے، اور ملک کے لیے یہ سال استحکام اور امن کا ضامن بھی ہو۔ تو جناب اب بات کریں گے، ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور آغاز میں آپ لوگوں سے ایک سوال کہ پاکستان کے جمہوری نظام پر اور پاکستان کے استحکام کے خلاف اب تک کا سیاہ ترین کردار 2024 کا آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ اس وقت جس صورتحال میں سے پاکستان گزر رہا ہے، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب جناب اپنے ویڈیو کی ٹاپکس کی بات کریں گے، اور سب سے پہلے عمران خان صاحب کا پیغام آپ کو سنائیں گے جو نئے سال میں انہوں نے قوم کو مبارکباد دی، اور وہ کیا میسیج ہے جو عمران خان صاحب نے دیا، اور اس کے بعد طیارہ جو خصوصی طیارہ جاتی امرا میں لینڈ کیا وہ کس کا تھا، اور اب یہ کیا خبریں ہیں کہ جناب اب میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر کیا چل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت چلا کون رہا ہے، لیڈ کون کر رہا ہے۔ تو جناب سب سے پہلے بات کریں گے کہ نئے سال پہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے اپنی قوم کے نام پیغام آیا، اور اس پیغام میں عمران خان صاحب بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ جناب ہمت ہارا ہو لیکن ابھی تک وہ بااعتماد ہیں اور پر امید ہیں، اور بااعتماد وہ اس لیے کہ 8 فروری کو جو لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف پر اور عمران خان پر، تو وہ اعتماد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جھکنے نہیں دے رہا۔ اب جناب میسیج کیا؟ خان صاحب نے کہا کہ قوم کو سال نو مبارک ہو، یقین کامل ہے کہ سال 2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ میں اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے باوجود فسطائیت وقت کے فرعونوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، 8 فروری کو بھی اپنا واضح فیصلہ سنایا اور ایسی جماعت کو ووٹ دیا جس پر اس کا انتخابی نشان چھین کر عملاً پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو جناب قاضی فائزہ صاحب کو بھی وہ رگڑ گئے۔ ساتھ انہوں نے کہا جناب استقامت اور ہمت کا استارہ بن کر پاکستانی قوم باقی ماندہ سال بھی ڈٹ کر کھڑی رہی، آپ کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر جناب مزید عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا کہ رجیم چینج کا تجربہ نہ صرف قومی معیشت بلکہ ملک کے مکمل نظام پر بہت بھاری پڑا۔ 6% شرح نمو پر ترقی کرتی معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ ملک کو اب تک اس کھلواڑ سے 42 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ شرح نمو 6.1% سے سکڑ کر 0.17% پر آ چکی ہے۔ اداروں اور انصاف کے نظام کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ فوجی عدالتوں سے سویلینز کی سزاؤں کے بے وقوفانہ فیصلوں نے عالمی برادری کو ملک پر تنقید کا ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ ملک میں رائج فسطائیت رجیم نے قوم خوف زدہ کرنے کے لیے ہر قسم کے جارحانہ و آمرانہ حربے آزمائے، لیکن خوف کی ایک خاص مدت ہوتی ہے۔ اس نئے سال میں جبر و فسطائیت کے پہاڑ توڑنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے قوم کے خوف کے بت توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب پورا نظام اپنے گھٹنوں پر آ چکا ہے اور اپنی نوشتہ دیوار شکست کو مختلف حربوں سے مؤخر تو کر سکتا ہے لیکن ٹال نہیں سکتا۔ کہ جناب خان صاحب کے مطابق اب جو تبدیلی ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، جو انقلاب آ چکا ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ پھر جناب مزید انہوں نے لکھا فتح انشاءاللہ جمہور کی ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ تو جناب یہ عمران خان صاحب کا سال نو پر قوم کے نام پیغام تھا۔ پھر علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی جو باتیں کی وہ بڑا سرپرائز تھا حکومت کے لیے، اور نئے سال پہ انہوں نے کہا کہ 2025 جو ہے یا یہ ہمارا سال ہوگا یا پھر یہ جو نظام چوری کا نظام چل رہا ہے یہ نظام نہیں چلنے دیں گے، اور یہی بات ریما خانم صاحبہ نے بھی آج گفتگو کرتے ہوئے کی۔ اب اس کے بعد جو اہم سوال اٹھتا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف پہ پہلے بات کریں یا اس طیارے کی کریں، تو پہلے اس طیارے کی کر لیتے ہیں کہ الزامات یہ لگائے جاتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یا فلاں شخص جو ہے اس کی انڈیا سے یاری ہے، اور خاص کر وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہو۔ عمران خان کو آپ نے کبھی یہودی لابی بولنا، عمران خان کو کبھی آپ نے کہنا جی یہ انڈیا سے فنڈڈ ہے۔ پھر حسن رؤف صاحب کو آپ نے گرفتار کیا تو کسی کو انٹرویو دینے پہ بھی آپ کہتے ہیں فلاں جی یہ انڈیا کا بندہ ہے، انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ تو انڈیا کا خصوصی طیارہ اب کہاں لینڈ کیا پاکستان کے اندر؟ جناب نواز شریف صاحب کے پوتے کی شادی اور
کل جن کا ولیمہ ہوا، اب حسین نواز صاحب کے وہ بیٹے ہیں اور ان کی شادی کے اوپر ایک خصوصی طیارہ لاہور لینڈ کیا، اور وہ طیارہ تھا جناب جندال فیملی کا۔ حسین نواز صاحب کے بیٹے زید کی شادی تھی، مریم نواز صاحبہ کے جوڑے پہ بھی بڑی بحث ہوئی، خیر یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ جوڑا بھی کسی انڈین ڈیزائنر کا جو ہے وہ ڈیزائن کردہ تھا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان یا پاکستان کی بیٹی ہوں میں اور پاکستان جناب ہر جگہ پہ آگے کرنا، تو اس طرح کی چیزوں میں بھی آپ کو کم سے کم پھر ایک رول ماڈل بننا چاہیے کہ جناب میں نے پاکستان کا بنایا۔ لیکن خیر یہ آپ کا ذاتی مسئلہ، جناب انڈین جوڑا انہوں نے پہنا۔ پھر جندال فیملی مطلب جو انڈیا کے اندر سٹیل کا کاروبار کا ایک بڑا نام ہے جناب، وہ ایک خصوصی طیارے سے لاہور لینڈ کیے، انہوں نے نواز شریف صاحب کے پوتے کی شادی اٹینڈ کی اور کچھ گھنٹے لاہور میں گزارے، اور وہ اپنی اہلیہ سنگیتا جندال کے ساتھ جناب وہ لاہور کا وزٹ کر کے گئے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ نریندر مودی صاحب کو ہی جو بغیر ویزے شیزے کے وہ جو آئے تھے نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے، اور اسی طرح کسی ایونٹ پہ وہ بھی مل کے گئے تھے۔ مسئلہ اس میں نہیں ہے، اور بھی گیسٹ آئے ہوں گے، ڈیفرنٹ ملکوں سے آئے ہوں گے، ایک بڑی فیملی اور پولیٹیکل فیملی، اور اس وقت وہ حکمران پارٹی جو ہیں اس کے صدر بھی ہیں نواز شریف صاحب، ان کے پوتے کی شادی تھی، شہباز شریف صاحب کا بھی ظاہری بات ہے ان کے ساتھ خون کا یا ڈائریکٹ رشتہ بنتا ہے، تو گیسٹ آئے ہوں گے۔ لیکن پھر آپ وہ حرکتیں نہ کیا کریں کہ جناب فلانا انڈین لابی سے، فلانے کا جناب فلانے سے رابطے، یہ بیرونی سازش ہے جناب۔ تو جب آپ اپنے کاروباری یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں تو باقیوں کو کیوں تانے دیتے ہیں؟ پھر جب آپ نے کسی کو برا کہنا ہو پھر آپ نشانے لگاتے ہیں انڈیا کا نام لے کے، اور خود آپ کے اس طرح کے تعلقات ہیں۔ اور اس پہ یہ پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ تو جناب یہ ایک الگ سٹوری تھی، اور اب میڈیا پہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ذکر ہونا شروع کیا، ایکسپریس نے بھی اس سٹوری کو کیا۔ خیر اس کے بعد جناب اب آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی کیا چل رہا ہے، کون پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہا؟ کیا برسٹر گور صاحب ہی کر رہے ہیں؟ تو نہیں جناب، برسٹر گور صاحب جو ہیں وہ صرف اس وقت قائم مقام ہی کہہ لیں، یا پھر وہ صرف ایک انہوں نے فیس رکھا ہوا ہے کہ جناب یہ چیئرمین ہے، لیکن فیصلے ان کے کچھ نہیں ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی عمر ایوب صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا تھا آپ فیصلے کریں، یہ سائن کر دیا کریں گے، صرف آگے ان کا فیس رکھا ہوا ہے۔ اور عمر ایوب صاحب بھی اب کافی بیک فٹ پہ ہیں، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ بھی کوئی زیادہ فعال نظر نہیں آتے۔ ابھی جو پارٹی کو چلا رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور صاحب بھی چلا رہے ہیں، اور جن کے ساتھ اگر کسی کی آواز ساتھ چلتی ہے تو وہ شبلی فراز صاحب کی ہے، جو سینٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، اور جو حزب اختلاف کے قائد ہیں سینٹ میں شبلی فراز صاحب، ان کی جو باتیں ہیں وہ پھر بھی ساتھ چلتی ہیں علی مین گنڈا پور صاحب کے۔ لیکن جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ صرف ان کا بے کام رہ گیا کہ شیر افضل مروت صاحب کچھ بھی کریں، شیر افضل مروت صاحب پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں یا کچھ بھی کریں، وہ ان کا جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ بار بار شیر افضل مروت صاحب کو بچا لیتے ہیں۔ اب ایسا کیا ہے اور کیوں بیرسٹر گوہر صاحب بہت سی جگہ پہ مشکوک حرکتیں کرتے دکھائی دیے، جیسے اس دن سول نافرمانی والی بات کی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب سول نافرمانی سے لوگوں کا فوکس نہیں ہٹنے دینا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر آ کر کہ ایسی تو اندر بات ہی کوئی نہیں۔ پھر جب کے پی کے ہاؤس پہ حملہ کیا گیا تو بیرسٹر گوہر صاحب ہی وہیں سے آئے، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے آ کے نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی۔ اسمبلی میں جب تھوڑی سی آپ کو غیرت دکھانی پڑتی ہے وہاں پہ دکھا لیتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو اندر سے ابھی بہت سے مسائل ذاتی بھی دیکھنے پڑ رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف جتنی جلدی حل کر لے وہ بہتر ہے۔ اور اب کل مذاکرات دیکھیں، اب پاکستان کی 2025 میں اگر پاکستان کو سیاسی استحکام چاہیے تو یہ مذاکرات بڑے اہم ہیں، کہ اگر ان کا نتیجہ نہیں بھی نکلنا لیکن نکلنا چاہیے، اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا پڑتا تو لینا چاہیے، تاکہ ملک جو ہے وہ کسی سیدھی ڈگر پہ پہنچے۔ پھر جناب آخر میں شہباز شریف صاحب جو ہیں، آج انہوں نے اڑان پاکستان پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور ایک عجیب بورنگ سی انہوں نے تقریر کی، اور پتہ نہیں کیا کر کے وہ آوازیں نکالتے رہے کہ جو ان کو لے کے آئے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے مسلط کیا ہے ہم پہ، ان کو بھی یہ لگتا ہوگا کہ یار یہ ہم کس نمونے کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں۔ اس طرح کی بورنگ تقریر آپ نے کوئی 40-45 منٹ کی وہ تقریر کی، اور جناب تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ آرمی چیف اور افواج کا تعاون مثالی ہے، مطلب وہی بات، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایسا تعاون پہلے نہیں کبھی دیکھا۔
پھر عمران خان صاحب کے بارے میں جناب انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مساک معیشت کی دعوت دیتا ہوں، پارلیمنٹ میں میری پیشکش کو حقارت سے ٹھکرایا گیا، سیاسی و معاشی استحکام لازم و ملزوم ہے۔ تو جناب اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، ایک پیج کی بات کی کہ جناب اس سے پہلے فوج کا مثالی کردار ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ تو جناب ابھی ٹھیک ہے، پھر وہ خواجہ آصف صاحب کی آپ کو بات یاد کرواتے ہیں کہ پتہ تب چلتا ہے جب پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اب آپ کے پیروں سے زمین کب نکلتی ہے اس چیز کا ساری قوم کو انتظار ہے۔ ویڈیو کا ختم کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔